میں نے ایک واقعہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور بہت اچھا لگا تو سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ مطلب ہر کسی کی اپنی عدالت ہے، اور میری عدالت میں خود جج ہوں، اور میں اس عدالت میں بالکل صاف ہوں، اور جو دوسرے ہیں وہ گنہگار ہیں۔ اس وقت میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو جو مجھے دیکھنے والے ہیں تو ان کی اپنی عدالتیں ہیں، اور میں اپنے عدالت میں جس طرح میں نے کہا بالکل صاف ہوں۔ مجھے آپ لوگ اچھے نہیں لگتے، آپ برے ہیں، اور شاید آپ لوگوں کے خیال میں آپ بالکل ٹھیک ہوں، صاف ہوں، اور میں اچھا نہ ہوں۔ تو یہ اس حوالے سے وہ واقعہ ہے تو مجھے بہت اچھا لگا، مطلب عبرتناک تھا، اور میں نے سوچا کہ چلو شاید ہمیں اس سے فائدہ ملے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس زمانے میں، یعنی 1400 سال پہلے کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا جب وہ خلیفہ تھے، تو وہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے اور آرام فرما رہے تھے، کیونکہ راتوں کو تو وہ جاگتے، لوگوں کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے وہ راتیں جاگ کے گزارتے۔ تو وہ ایک سائڈ پہ آرام فرما رہے تھے، اور اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کچھ اس طرح دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اور وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے جنت البقیع ہے، کہ جنت البقیع میں ایک بندہ کھڑا ہے، اور وہ بندہ جو جوانی میں گاتا تھا، اور وہ اس کی روزی روٹی اس سے بنتی تھی، گانے بجاتا تھا، اور مطلب ایک موسیقار تھا ایک قسم کا۔ لوگ اسے پیسے دیتے تھے، اور اس کی روزی روٹی اس سے مطلب اس کا بندوبست ہو جاتا۔ تو پھر وہ ایجڈ ہو گیا، جب بوڑھا ہو گیا تو وہ مسجد جنت البقیع میں آیا جو مقبرہ تھا، اور وہاں پہ وہ مطلب اس نے دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں ہے، تو سنسان پڑی ہے وہ جگہ، اور مقبرہ ہے، اور پروردگار تو ہے، یہ ایمان تو رکھتے تھے۔ تو وہ اللہ سے وہ اوپر دیکھ کے اس طرح مانگ رہا تھا کہ اے پروردگار، آپ نے مجھ سے میری جوانی چھین لی، آپ نے مجھ سے میری جو بہترین جو سریلی آواز تھی وہ چھین لی، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور کچھ دنوں سے فاقوں میں ہوں، اور بہت بڑی مجبوری ہے میری، اب میں گا نہیں سکتا، اب نہ کچھ میں کوئی کام کر سکتا ہوں، تو میرے رزق کا آپ کوئی بندوبست کریں۔ تو اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خواب میں یہ دکھایا کہ فوراً جاؤ، اور وہ بندہ وہاں کھڑا ہے، اور اس کی مدد کرو۔ تو وہ بغیر جوتے پہنے وہ مسجد نبوی سے نکل پڑا اور دوڑنے لگا، اور جب اس بندے نے دیکھا جو موسیقار تھا کہ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ ڈر گئے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوا، یہ تو میری طرف آ رہے ہیں۔ تو وہ ڈر کے مارے وہ بھی بھاگنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے آواز دی کہ رکو، میں آپ کو کچھ بتانے والا نہیں، وہ رکو، ضروری بات ہے، سنو میری بات۔ وہ رک گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے بلایا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بلایا گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا، نہ میں نے کسی کو بتایا ہے۔ وہ مطلب وہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو آپ نے یاد کیا اس نے مجھے بلایا ہے، یعنی رب نے مجھے بلایا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ تو وہ جو موسیقار تھا وہ حیران ہو گیا، اور فوراً پھر اس طرح آسمان کی طرف منہ کر کے بولنے لگا کہ اے پروردگار، میرا تو خیال یہ تھا کہ میری جو آواز تھی اس وجہ سے مجھے رزق مل رہی تھی، میں پیسے کما رہا تھا، میری زندگی گزر رہی تھی، میری جوانی تھی، یعنی میری محنت کی وجہ سے۔ یہ تو ہم پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار تھے کہ بھئی آپ یہ رزق مجھے اس وجہ سے ملتی ہے۔ آج ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جو میرے پاس جو ہے یہ مطلب میری محنت کی وجہ سے ہے، میری ذہانت کی وجہ سے ہے، اور میری کوششوں کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ مطلب جو رزق دینے والا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان درکار ہوتی ہے نا۔ رزق دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا تو پروردگار ہی ہے، لیکن ہمارا تو مسئلہ ہے تھوڑا سا، مطلب مانگتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگتے، جس طرح مطلب مانگنے کا حق ہے۔
ادروائز اللہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن ہمارے مانگنے کا انداز وہ نہیں ہوتا جو جس طرح مانگنا ہوتا ہے۔ ہم تو نعوذ باللہ مانگتے ہیں، لیکن مطلب ہمارا انداز وہاں مانگنے کا ہوتا ہے جہاں سے نہیں مانگنا ہوتا، انسانوں سے۔ تو وہ جو بزرگ تھا، وہ جو ضعیف شخص تھا، جو موسیقار تھا، وہ گڑ گڑایا اور پھر اسی وقت اس کی جان نکل گئی اور وہ وفات پا گیا۔ تو میرے خیال میں ہم سب کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہے کہ جو رزق ہے وہ ہماری وجہ سے، ہماری کوششوں کی وجہ سے، ہماری چالاکیوں کی وجہ سے اور ہماری ذہانت کی وجہ سے اور ہماری محنت کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ نہیں، رزق کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے، اور اگر ہمارا ایمان ہے تو وہ ہمیں ٹھیک ٹھاک رزق دے گا، عزت کے ساتھ، اور حلال رزق دے گا۔